اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں دعویٰ میرے رسول کا نہیں، سبحان اللہ زی اسرا بے عبدہی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ کتنی کرائی؟ لیلن، رات کے مختصر حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ بھی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، چھت پہ فرشتے آئے۔ بات آپ نے سنی ہوئی ہے، صرف کچھ نظریات معراج کے حوالے سے عرض کرنے ہیں، چند نظریات۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے چھت کے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا حصہ کھولا، چھت پھاڑی۔ ہمارے نا دیہاتوں میں لکڑی کی جو چھت ہوتی تھی نا، اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے کہتے تھے پتہ کرو چھت پہ بندہ ہے کوئی۔ ایک آدمی فٹافٹ بزرگ جاگ جاتے ہیں، کہتے پتہ کرو بھائی، بلکہ ساتھ والے کو آواز دیتے تھے، دروازہ کھولتے تھے۔ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہو جاتا تھا نا۔ وہ بھائی 1.5 پونے 2 لاکھ بندہ چھت پہ چلے، اللہ کے رسول فرما رہے میں سو رہا ہوں، چھت پھاڑ دی، حضرت جبریل آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 ہزار فرشتہ ساتھ ہے، آ کے کھڑے ہو گئے، میکائیل سے اسرافیل سے مشورہ کر رہے ہیں حضور کو کیسے جگائیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں۔ حالانکہ بخاری میں لفظ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا ہر وقت جاگتا رہتا ہے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا رہا۔ اب حضور آرام کہاں کر رہے تھے؟ زمین پہ۔ آرام کہاں کر رہے تھے؟ حضور علیہ السلام زمین پہ آرام کر رہے تھے، جناب جبریل جھکے۔ کتنا جھکے کہ حضور کے قدم ہی چوم لیے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جبریل جھکے تو پیروں تک، اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم چومے حضرت جبریل نے۔ حضور جاگے، اٹھایا نبی کریم کو اور کہا یا رسول اللہ، رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھا کے تو جبریل حتیم میں لے گئے، اور پھر یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا یہاں گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، آب زمزم میں رکھا، اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے، اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے۔ امتی رج رج کے پیئے کہ یہ وہ والا زمزم ہے جس نے ہمارے مصطفیٰ کے قلب اطہر کو چوما ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے کھولا اور میں دیکھتا بھی رہا، دل کھل گیا، سینہ کھل گیا اور میں دیکھتا بھی رہا، اور نبی پاک فرماتے ہیں خون بھی نہیں نکلا، اس لیے کہ حضور کی حقیقت نور ہے، نبی پاک کی حقیقت نور ہے۔ ورنہ بشر کے حضور اگر صرف بشر ہوتے تو کاٹ بھی لگے تو خون نکل آتا ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے براق پہ بٹھانے لگے۔ خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، اور بجلیوں کا بنا ہوا تھا، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ نبی کریم فرماتے ہیں مجھے بٹھانے لگے تو میں رک گیا، میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، جب آپ کے امتی نکلیں گے قبروں سے تو ڈنڈے مار مار کے لے جائے جائیں گے۔ پہلے رب میرے ساتھ وعدہ کرے کہ جب میرے غلام قبروں سے نکلیں گے تو انہیں بھی براق عطا کرے گا، پہلے وعدہ کرے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں وہیں کھڑا تھا، رب کریم نے کہا چل وعدہ کر لے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، محبوب جب تیرے فرما بردار قبروں سے نکلیں گے تو میں سب کو براق عطا کر دوں گا، سب کو براق دے دوں گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں میں براق پہ بیٹھا، سفر شروع ہوا۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں میں گزرا۔ یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے پر بیان کرنے بھی بڑی ضروری ہے۔ مررت علی الموسیٰ فَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ رواہ مسلم۔ او خدا کے بندو، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور دے، کہاں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں عقیدے کو سمجھتے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں معراج کی رات گزرا، یہ سنی کان کھول کے سنے، دل کھول کے، صحیح مسلم کی حدیث۔ فرمایا میں معراج کی رات گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں، بولے سارے اپنی قبر میں، حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے۔ اب آؤ حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں جب یزیدی فوجوں نے مدینے پر حملہ کیا
اور یزید کا مقرر کردہ امام آیا تو صحابہ کرام مسجد نبی چھوڑ گئے، 3 دن تک مسجد میں نماز، کہا ہم یزیدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ مدینے پہ حملہ ہوا، مکے پہ حملہ ہوا، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں دیوانہ بن کے، مجنون بن کے اندر گھس گیا۔ یزیدی فوجیں سمجھی میں دیوانہ ہوں، شاید پاگل ہوں، مجھے انہوں نے تکلیف کوئی نہ دی۔ فرماتے ہیں میں نبی پاک کی قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، زور کا وقت ہوا تو میں رونے لگ گیا، اب میں نماز کیسے پڑھوں گا، اذان کا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم، جب اذان کا وقت ہوا تو نبی پاک کی قبر سے اذان کی آواز آنے لگی۔ فرماتے ہیں جب جماعت کا وقت ہوا تو حضور کی قبر سے اقامت کی آواز آئی، پھر جماعت کی آواز آئی، اور میں نے اپنے نبی کے پیچھے زور کی نماز ادا کی۔ حضور کے پیچھے حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھے، اور میرے رسول تو قبر میں جماعتیں کراتے ہیں، حضور جماعتیں کراتے، اور آپ فرماتے ہیں میں 3 دن مسجد، کان کھول کے دل کھول کے سنو، ہم نے کوئی ریڈی میڈ عقیدہ نہیں اپنایا، ہم کوئی دائیں بائیں سے پکڑ کے نہیں لے آئے کہ وہ فلاں آیا تھا بہت بڑا، اس نے جبہ کبہ پہنا تھا تو اس کے پیچھے لگ گئے۔ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں رسول اللہ کے غلاموں کو، ہم تو مانتے ہیں صحابہ کو۔ ہمیں حضرت سعید بن مسیب بتا گئے ہیں کہ جو کہے تجھ کو مردہ وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا، مسجد اقصیٰ میں پہنچا، سارے نبی اکٹھے تھے، میں بھی پہنچ گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے اذان پڑھی، بڑا پیارا موضوع، اور یہ وہ والا موضوع ہے جس پہ اللہ بھی فرماتا ہے سبحان اللہ جی۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ کہنا ذرا، اور سب کا اپنا اپنا ذوق ہے نا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب نبی پاک ساجد حج کے معراج کی رات چلے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ۔ کیا فرمایا ہے؟ میں تو ان کا دیا کہ تیری اچھی آنکھوں پر جتے اللہ آنکھیں ہوتے تھے آکھنا چاہیے نا۔ کیا کہا اللہ کریم نے؟ محبوبہ سبحان اللہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں پہنچا، اور جب میں پہنچا نا سارے نبی بیٹھے تھے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے نا اذان پڑھی تو میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا۔ یہاں لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا آگے آگے، کہا میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت، میں تو پیچھے تھا، میرا دل تھا موسیٰ کرائیں گے، عیسیٰ کرائیں گے، ابراہیم خلیل اللہ کرائیں، یا حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں وہ کرائیں گے۔ فرماتے ہیں جب اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کر دیا۔ پھر بریلی کے امام بول پڑے، کہنے لگے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے سرما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک راز تھا مسجد اقصیٰ میں جانے کا، سر کہتے ہیں راز کو۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یا معانی ہو اول آخر، ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے مجھے کھڑا کیا تو میں نے جبریل کو دیکھا، میں نے کہا مجھے کیوں کھڑا کر رہے ہو؟